Insaf Lawyers Forum, honorable members of the Presidium, honorable members of the legal fraternity, Moses Khawateen و حضرات, السلام علیکم. آج کے موضوع و بحث کو دیکھیں اور آپ کے ولولے کو، آپ کے جذبات کو، تو آج دل چاہتا ہے کہ تمام وہ باتیں کہہ دوں جو شاید میں عام حالات میں کہنے سے گریز کرتا ہوں. جیسے فیض احمد فیض نے کہا کہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کروں اور خلش مٹ جائے. آج کا موضوع بحث کانسٹیٹیوشن، سپریمیسی آف رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جناب جعفری صاحب، آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ یہ تینوں آج کے جو آپ نے موضوع بحث ترتیب دیے ہیں، میں اس ترتیب کو تھوڑا سا بدل کے سپریمیسی آف رول آف لا کو پہلے لے آتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کا کانسیپٹ جب تک ڈیولپ نہ ہو، جب تک سپریمیسی اور رول آف لا نافذ نہ ہو، آئین کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. رول آف لا از ان فیکٹ is followed by a constitution. تو میں آپ کو یہ بھی یہاں باور کرانا چاہوں گا کہ ہم سب لا گریجویٹ ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی انگلینڈ گیا، کوئی امریکہ گیا، کوئی ویسٹرن یونیورسٹیز میں گیا، اور ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ یہ رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ بڑا انلائٹنڈ کانسیپٹ ہے، اور یہ بہت بڑے جو ویسٹرن جورسٹ تھے یونیورسٹیز کے، یہ وہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے. اور ہماری جو مشرقی دنیا تھی اور ہمارا جو اسلامک ورلڈ تھی، وہ اس کانسیپٹ کو ابھی تک ایڈاپٹ نہیں کر سکی. اور کیونکہ یہ کانسیپٹ وہاں سے نکلا اور ان لوگوں نے اس کو آگے لے کے چلے اور دنیا میں ترقی کر لی. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رول آف لا کا کانسیپٹ کسی ویسٹرن یونیورسٹی، کسی ویسٹرن فلاسفر، کسی ویسٹرن جورسٹ کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ رول آف لا کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں آج سے 1500 سال پہلے، یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے اس سے پہلے کہ میں وہ بات کروں، کہ جب ہم یورپین ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو یورپین ہسٹری میں وہ لکھتے ہیں کہ 15ویں صدی سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ ہماری ڈارک ایجز ہے. یہ یورپین ہسٹورین خود لکھ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کیونکہ 15ویں صدی کے بعد کا جو ان کا زمانہ ہے، جب یورپین رینائسنس آتا ہے، انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے، تو ان کی ترقی کا زمانہ شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے کے زمانے کو، 15ویں صدی سے پہلے کے زمانے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈارک ایجز ہے. آپ کو 15ویں صدی سے پچھلے زمانے کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، میں آپ کو 1500 سال پیچھے لے جاتا ہوں.
یعنی ان کے جہاں سے ڈارک ایجز شروع ہوتی ہیں اس سے بھی 1000 سال اور پیچھے لے جاتا ہوں. اور یہ وہ زمانہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا تاریخ کا انفرگیٹیبل رول ادا کیا، اور وہ تھا فارمیشن آف اسٹیٹ آف مدینہ. یہ فارمیشن آف اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رول آف لا کے اوپر. یہاں پہ یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 1500 سال پہلے ساری دنیا میں ایک ہی نظام تھا، حکومت کرنے کا ایک ہی نظام تھا، اور وہ نظام بادشاہت تھا. اس کے علاوہ حکومت کرنے کا اور کوئی نظام نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کس کو کہتے ہیں. وہ بادشاہت کا جو نظام تھا تو بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس نے جتنا علاقہ فتح کر لیا اس پورے علاقے میں اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ وہاں کا قانون، لیکن وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے، وہ بادشاہ کہلاتا ہے. رسول پاک چاہتے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، ان کو بادشاہ بنانے سے جو اس زمانے کا رواج تھا کون روک سکتا تھا. اور اگر قرآن شریف کو آپ دیکھیں تو یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے. حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد کو، جو ان کے والد تھے، اللہ نے بادشاہ بنایا، ان کے دستور تھا بادشاہت کا. رسول پاک کو بھی بادشاہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نبوت کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو جانا تھا. آپ نے اس دنیا کو وہ قانون دینا ہے، وہ نظام دینا ہے کہ جو نظام رہتی دنیا تک آئیڈیل شکل میں رہے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی جو وزڈم تھی اس کے مطابق آپ ریاست مدینہ کے بادشاہ نہیں بنتے اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ وہ انقلابی تبدیلی ہے دنیا میں جو 1500 سال پہلے ریاست مدینہ کی فارمیشن کے وقت رونما ہوئی. اور قانون آپ جانتے ہیں، روز کتابوں میں پڑھتے ہیں، دنیا میں 2 قسم کے قانون ہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون اور انسان کا بنایا ہوا قانون. آپ نے اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ کر دیا اور کہہ دیا کہ امیر المومنین سے لے کر ایک عام بدو تک قانون کے تابع اور قانون کے سامنے برابر. قانون کی نظر میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے، اس کو بڑی اونچی کرسی ملنی چاہیے، اس کا بڑا عظیم درجہ ہوگا. جب قانون کے سامنے آؤ گے تو ایک آرڈنری کامن مین اور امیر المومنین میں کوئی فرق نہیں. یہ وہ نظام تھا جو اس وقت دیا گیا جب باقی تمام دنیا میں یہ نظام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس لیے میں نے آغاز جو ہے رول آف لا کے اس تصور سے کیا کہ پاکستان 1500 سال کے بعد ایک ریپلیکا کی شکل میں، ریاست مدینہ کی ریپلیکا کی شکل میں سامنے آیا. ایک نظریاتی مملکت،
دنیا کی تاریخ میں پہلی نظریاتی مملکت ریاست مدینہ اور دنیا کی تاریخ میں دوسری نظریاتی مملکت پاکستان. یہ تاریخ ہے جس کے اوپر دنیا کے کوئی شخص، کوئی ہسٹورین اس کو رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے قانون کی بالادستی کے نظام کو اپنا لیا، اور یہاں ایک اور بات بتاؤں، ہم اور آپ جب ہم برٹش کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، جب ہم کانسٹیٹیوشن ہسٹری پڑھتے ہیں، تو بڑے فخر سے ویسٹرن فلاسفر جو ہیں، جورسٹ جو ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب مدر آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میگنا کارٹا ہے. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن جو برطانیہ کی ایک منفرد حیثیت اس کو لے کے آتا ہے وہ میگنا کارٹا ہے، جس میں صرف قانون کے چند اصول بتائے گئے ہیں، اور وہ ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. تو جناب یہاں بھی یہ بات غلط ہے تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ دنیا کا پہلا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ریاست مدینہ میں آپ کو نظر آئے گا. کوئی آئین لکھا ہوا نہیں تھا، اللہ کا قانون تھا اور نافذ کرنے والے اللہ کے نبی تھے، پہلے امیر المومنین. تو جناب یہ سپریمیسی جو ہے میگنا کارٹا کی نہیں ہے، یہ رول آف لا کے تصور کی یہ خصوصیت اور یہ انفرادیت یہ بھی خاصہ ہے ریاست مدینہ کا. اب آئیے کہ یہ رول آف لا کا کانسیپٹ ہے کیا. جب آپ اس کی ذرا سی امپلیکیشن کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا آئیڈیل کانسیپٹ ہے کہ رول آف لا اسٹیٹ کی ہر معاملات کے اندر، ریاست کے ہر ادارے کے اندر اس نے اپلائی ہونا ہے. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے اساتذہ بھرتی کرنے ہیں اسکول کالج میں، آپ نے وائس چانسلر لگانا ہے یونیورسٹی کے اندر، آپ نے گورنر کسی صوبے میں لگانا ہے، آپ نے انتخاب کے بعد چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو لے کے آنا ہے، آپ نے باقاعدہ طور کے اوپر سول سرونٹس جو ہے ان کو مختلف اہم عہدوں میں لگانا ہے. یہ تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ میرٹ کے اوپر، رول آف لا کا تصور فیل ہو جائے گا اسی وقت کہ اگر آپ نے یہ تمام اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہ کی. تو پریکٹیکلی ہم نے اس تصور کو رون ڈالا ہے. یہ ہم اور آپ نے آج بیٹھ کے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اس رول آف لا کے اس تصور کو آپ نے کیسے اپنے ڈیلی لائف کے اندر، روز مرہ کی زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے. آپ نے آپ دیکھیں گا کہ یہ پاکستان کس قدر خوبصورت شکل میں سامنے آئے گا اور دنیا میں ایک ایسا ایگزامپل پیدا کرے گا کہ جس کی مثال نہیں ملتی کہیں پر. لیکن ہمیں اور آپ کو ایفرٹ کرنی پڑیں گی، لیگل فرٹرنٹی آف پاکستان کو ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے یہ تمام سفارشوں کا نظام ختم ہو جائے گا بالکل. اب آئیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک نظام ہے اور یہ قانون کی بالادستی جو ہے ہم اس پہ ایگری کر گئے، اب آئیے کہ کانسٹیٹیوشن ایک وہ ضابطہ، ایک ضابطۂ قانون جس سے آپ مملکت کے نظام کو سنبھالتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ آپ نے نظام سلطنت جو ہے وہ کیسے چلانا ہے، وہ کیا نظام ہوگا. تو آپ نے اس کے لیے کانسٹیٹیوشن
ایک تحریری شکل میں ایک ضابطہ قانون جو ہے اس کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے لیے آپ نے اس کا ایک پریامبل لکھا. اور کیا لکھا پریامبل میں؟ پریامبل میں یہ لکھا کہ the sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. یہ وہ بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی. اب آپ نے یہ لکھ دیا، آئین بن گیا، پورا ایک نظام سامنے آ گیا، اور اس نظام کے تحت آپ نے انتخابات کرائے، اور انتخابات کے بعد جو پارٹی میجورٹی میں جیت گئی تو پارلیمنٹ میں اس نے حکومت بنانی ہے. اب یہاں پہ اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ کا نظام جو ہے، جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی عمارت جو ہے وہ 3 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے. وہ 3 بڑے ستون کون سے ہیں جس کے اوپر ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، عمارت کو استوار کیا گیا؟ وہ ہے، پہلا ستون ہے پارلیمنٹ، دوسرا ستون ہے ایگزیکٹو گورنمنٹ، اور تیسرا ستون ہے جوڈیشری، نظام عدل. یہ 3 ستون ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ ڈھانچہ جو ہے استوار ہوتا ہے. اور آج کے اس ماڈرن جدید زمانے میں آپ آئین کو کیا کہتے ہیں؟ آپ آئین کو کہتے ہیں کہ آئین کانسٹیٹیوشن از اے سوشل کانٹریکٹ. آپ سب قانون کے طالب علم ہیں، ہم سب قانون کے طالب علم ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کانٹریکٹ جو ہے کوئی اکیلے آدمی کے دستخطوں سے کوئی کانٹریکٹ معرض وجود میں نہیں آ سکتا. کانٹریکٹ کے لیے کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے کہ 2 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. جب کسی ڈاکومنٹ کے اوپر 2 پارٹی سائن کریں گی تو وہ کانٹریکٹ ہو جائے گا کہ دونوں نے اپنے آپ کو ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز کا باؤنڈ کر لیا، تابع کر لیا، اور دستخط کر کے یہ مہر لگا دی کہ ہم ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے پابند ہیں. آپ دیکھیے پاکستان کے آئین کو سامنے لے آئیے. آرٹیکل 5 پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے عوام نے اپنے تمام رائٹ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیے. اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لائلٹی ٹو اسٹیٹ. لائلٹی پہلے آتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن. سب رائٹ ایک انڈیویجول کے، ایک آج کے جدید زمانے میں جو سوسائٹی کے اندر اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ اس نے تمام رائٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیا. اس نے اس سوشل کانٹریکٹ کو معرض وجود میں لانے کے لیے اپنا رول پلے کیا. اپنا حق ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی آبلیگیشن پوری کر دی، سرنڈر کر دی اپنے تمام رائٹ. اور اب آ گئی اسٹیٹ جو دوسری پارٹی ہے. اسٹیٹ نے فنڈامنٹل رائٹس کی شکل میں گارنٹی کی ہے کہ تمام فنڈامنٹل رائٹس وہ اسٹیٹ گارنٹی کرتی ہے کہ جو آپ نے سرنڈر کیے ہم پرووائڈ کریں گے آپ کو، ہم آپ کے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے اور ڈیفینڈ کریں گے. تو کیا ہوا کہ جب 2 چیزیں آ گئیں تو پاکستان کا آئین معرض وجود میں آ گیا، آئین بن گیا. اب جب آئین بن گیا تو آپ نے دیکھا کہ آئین کے تحت الیکشن، ابھی جس طرح پچھلے اب تیسرا الیکشن ہے، 3 الیکشن ہو چکے ہیں جو باقاعدہ اپنے ٹرم اپنا پورے وقت کے اوپر 5 سال کا پیریڈ گزرا، اور اس کے بعد الیکشن اب یہ تیسرا ہونے کو ہے، بلکہ 3 الیکشن ہو گئے.
تو میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا، ہم نے کہاں کوتاہی کی؟ چاہیے یہ ہے کہ جب آپ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں ایک میجورٹی پارٹی حکومت بناتی ہے، تو حکومت جب بنتی ہے تو وہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، عوامی نمائندگان، پارلیمنٹ میں جا کے جب میجورٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ حکومت بناتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ جب عوام کی ایسپریشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تو آپ ان کو الیکٹڈ نمائندگان تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندہ ہے، لیکن آپ اس کو الیکٹڈ ممبر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عوام کے جذبات کی وہ نمائندگی نہیں کر رہا وہاں پر۔ اب یہ میں آپ کو ایک آؤٹر اسٹرکچر بتایا، اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم اگلی بات آ جاتی ہے جوڈیشری۔ یہ سب سے اہم پلر ہے اسٹیٹ کا، کیونکہ نظام جو ہے جوڈیشری نے ایک ایسا بیلنس کریٹ کیا ہے باقی دو پلرز کے درمیان کہ وہ اس نے ایک ایسی ہارمنی ان کے درمیان، ایک ایسا نظام بنا دیا کہ جس سے ایک سنکرونائز شکل کے اندر یہ نظام جو ہے وہ چلتا ہے، اور حکومت ایک اچھے انداز میں اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ہماری پاکستان بننے کے بعد ہسٹری کی ہماری جو جوڈیشری کی تاریخ ہے یہ دو حصوں میں ہے۔ ان کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک حصہ لائرز موومنٹ سے پہلے کا اور ایک حصہ لائرز موومنٹ کے بعد کا۔ اور جو لیگیسی آپ کے پہلے حکمرانوں سے، ماسٹر سے ملی تھی، وہ بھی ہم نے پوری نہیں کی، کیونکہ انہوں نے رول آف لاء کے اس کانسیپٹ کو اجاگر کیا تھا اور دیا تھا۔ اب جب اس کے بعد ہمارے سامنے عدلیہ کا نظام آتا ہے تو لائرز موومنٹ سے پہلے کی ہسٹری جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی ہسٹری ہماری نہیں ہے۔ جیسے علامہ نے کہا نا کہ غریب و ساز و رنگی ہیں داستان حرم، اب کیا بتائیں اس کی ڈیٹیل کہ وہ ہسٹری کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمیز الدین کیس جب گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو اس نے فائر کر دیا، خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے، اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو مولوی تمیز الدین نے چیلنج کیا چیف کورٹ سندھ میں، جس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے اس وقت کے چیف جسٹس اور وہ فیصلہ انصاف میں مبنی نہیں تھا، جس میں لا آف نیسیسٹی کا سہارا لے کر گورنر جنرل کے اس غیر آئینی قانون کو، غیر آئینی اقدام کو جائز قرار دیا۔ اور عجیب اتفاق ہے، اس فیصلے میں ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا ایک جج صاحب نے، اور وہ جج کون تھے؟ نان ایلس دین جسٹس کارنیلیس، جنہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا کہ یہ غلط ہے، اور یہ فیصلہ مولوی تمیز الدین کا جو چیف کورٹ سندھ نے کیا تھا وہی درست فیصلہ۔ اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا مارشل لاء کا، حکومتیں کمزور ہونے لگ گئیں، اور جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ مکان کے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تالِ آزماں آتا رہا،
اور ہماری جوڈیشری اس کو لیجیٹیمیسی کا سرٹیفکیٹ دیتی رہی. اور یہاں پہ ایک بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک جج صاحب نے جب الحق کا مارشل لا آیا